السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی سے متصل درگاہوں پر انہدامی کارروائی سے محمود مدنی ناراض۔ لکھنؤ کے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی یعنی کہ KGMU کیمپس میں واقع قدیم مزارات کو لے کر جاری انہدامی نوٹس نے ایک بڑا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں، مسلم مذہبی تنظیموں اور سماجی حلقوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس کارروائی کو مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے نوٹس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے KGMU انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کارروائی اور نوٹسوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ KGMU سے متصل حضرت حاجی حرمین شاہ کے آستانے میں توڑ پھوڑ اور اب حضرت مخدوم شاہ مینا کے احاطے میں واقع 500 سال سے زائد قدیم مزارات کے خلاف انہدامی نوٹس جاری کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف بھی ہے۔ مولانا مدنی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی کے حق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مولانا مدنی نے تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ KGMU سے متصل یہ مزارات کم از کم 700 سال پرانے ہیں، جبکہ کنگ جارج میڈیکل کالج کی بنیاد 1912 میں رکھی گئی تھی۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ درگاہیں کالج کے بعد وجود میں آئی سراسر غلط اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالج کے قیام کے وقت ہی ریونیو محکمے نے درگاہ کی زمین کو باقاعدہ حد بندی کے ذریعے کالج کی زمین سے الگ کر دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین اپنی مستقل اور آزاد قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ جمعیت کے صدر نے الزام عائد کیا کہ میڈیا کے ذریعے ایک غلط بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے سہارے تاریخی وقف املاک پر ناجائز کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 اپریل سن 2025 کو تقریباً 700 سال پرانے آستانے حضرت حاجی حرمین شاہ کی حدود میں واقع وضو خانہ، عبادت گاہ اور زائرین کی سہولتوں کو پروفیسر ڈاکٹر کے سنگھ کی نگرانی میں منہدم کیا گیا، جو یک طرفہ اور مکمل طور پر غیر قانونی اقدام تھا۔ اس کارروائی کے لیے نہ کوئی عدالتی حکم موجود تھا اور نہ ہی کسی قانونی اجازت کا سہارا لیا گیا۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ متعلقہ زمین وقف ایکٹ 1995 کے تحت باقاعدہ وقف جائیداد ہے اور سنی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے۔ وقف قانون کے مطابق وقف املاک سے متعلق کسی بھی تنازع یا کارروائی کا اختیار مجاز عدالت کو حاصل ہے، نہ کہ کسی تعلیمی ادارے یا اس کے افسران کو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی انہدامی نوٹس جاری کرنا اور دباؤ کی پالیسی اپنانا مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے KGMU انتظامیہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ گمراہ کن تشہیر کے ذریعے ملک کے وقف قوانین کے خلاف ورزی سے باز آئے اور فوری طور پر تمام نوٹس واپس لے۔ مولانا مدنی کا کہنا تھا کہ اگر اس قسم کی کارروائی جاری رہی تو جمعیت علماء ہند قانونی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگی۔ آخر میں مولانا محمود مدنی نے سنی وقف بورڈ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فعال اور مؤثر کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدیم مزارات، مذہبی مقامات اور تاریخی ورثے کی منظم نشاندہی کے لیے خصوصی مہم چلائے۔ جن حصوں کو منہدم کیا گیا ہے ان کی بحالی کو یقینی بنایا جائے اور متولیوں کو تمام متعلقہ قانونی دستاویزات مصدقہ نقول فراہم کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے تنازعات اور اقدامات کو روکا جا سکے۔ مولانا مدنی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی اور آئینی اقدار کا تحفظ ملک کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے اور کسی بھی صورت میں تاریخی مذہبی ورثے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا مولانا محمود مدنی کا بیان۔ آپ اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔